ہماری عوام کو جتنا گندم چاہیے اس سے زیادہ پیدا کرنا پڑے گا. ہمیں معلوم ہے ہماری نیڈ کتنی ہے ایز اے جی نیشن. بالکل بالکل، یہ ہمیں معلوم ہے. گورنمنٹ کو پتہ ہے، پلاننگ کمیشن کو پتہ ہے، فوڈ منسٹری کو پتہ ہے کہ ہماری نیڈ کتنی ہے. اندازاً کتنی ہوگی یہ نیڈ؟ میں نے کیلکولیٹ کیا تھا اس وقت 23 ملین ٹنز ہماری ضرورت تھی. فارمر ایجوکیشن ہو ہی نہیں رہی ہے. ہو ہی نہیں رہی ہے. اینڈ دس از ناٹ جسٹ ویٹ، یہ سارے کراپس کے حوالے سے. سارے کراپس گورنمنٹ نے فارمر سے خریدا ایٹ اے فکس پرائس. اس کم قیمت پہ ملز والوں کو دیتی ہے. قیمتیں بڑھ گئی، میری آمدنی کم ہو گئی تو میں فروٹ کھانا چھوڑ دوں گا لیکن روٹی کھانا نہیں چھوڑوں گا. ایک اور مافیا ہے. اچھا، تو یہ الگ مافیا ہے ویٹ کا. یہ ویٹ کا الگ ہے. تو یہ اچھا والا مافیا ہے. نہیں، شوگر والا بھی اچھا برا تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں. کیا پاکستان ایک کھانے کے بحران کا شکار ہے؟ اور اس بحران کی وجہ سے کیا ملک کا مستقبل خطرے میں ہے؟ اور یہ مستقبل کیا ہم لوگوں تک اشیاء اور کھانا پہنچا کے اس مستقبل کو بچا سکتے ہیں، یا ہمیں اپنے بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے اس مستقبل کو بچانے کے لیے؟ آج کے ایپیسوڈ میں نامور اکانومسٹ کیسر بنگالی صاحب ایک تفصیلی گفتگو کریں گے کہ پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی کس طرح لائی جا سکتی ہے، اور اس فوڈ سیکیورٹی کی وجہ سے عوام کی اور نیشنل سیکیورٹی کس طرح کی جا سکتی ہے. واچ دس ایپیسوڈ. کیسر بنگالی صاحب، آپ آج کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک، تھینک یو. میں نے آپ کے 2 ریسنٹ پوڈ کاسٹ دیکھے. میں ایسے ہی سوچا تھوڑی سی پریپریشن کر لوں اس کے لیے، اور آپ نے اس پہ دونوں میں ایک ٹاپک پہ بات شروع کی، اور آپ کے چہرے سے ایسے لگا کہ یہ ٹاپک جو ہے آپ کے لیے بہت اہم معنی رکھتے ہیں. اینڈ دیٹ از اراؤنڈ فوڈ سیکیورٹی. یعنی کہ اس ملک کے اندر کھانے کی ہمارے پاس کتنی سیکیورٹی ہے. آپ نے بات کی تھی ویٹ کے حوالے سے کہ ہم ویٹ اگاتے ہیں لیکن پھر بھی امپورٹ کرنا پڑ جاتا ہے، اس کے آپ نے کافی وجوہات دیے تھے. آپ نے بات کی کوکنگ آئل کے حوالے سے، اسٹیپل ہے ہمارے اس ملک کا. چینی کے حوالے سے وہ بھی اسٹیپل ہے. پھر آپ نے دالوں کی بھی بات کی، پھر آپ نے رائس کی بھی بات کی. میں ان سب چیزوں کو تھوڑا سا ایک اسٹیپ بیک لے کے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے بتائیں، ڈز پاکستان have a food security issue over the next 10 years? It does. And not just over the next 10 years. وہ ابھی بھی ہے. وہ آج بھی ہے. آج بھی ہے، اور سمجھ لیں پچھلے 20 25 30 سال سے بھی ہے. اور کچھ علاقے ایسے ہیں، کچھ طبقے ایسے ہیں، وہ ان کے لیے فوڈ سیکیورٹی پرابلم اس سے بھی پرانا ہے. فوڈ سیکیورٹی کے 2 پہلو ہے. فراہم وہ اشیاء مارکیٹ میں ہونی چاہیے خریدنے کے لیے، شارٹیج نہ ہو. اور دوسرا افورڈیبلٹی ہے تو صحیح، لیکن میں خرید نہیں پا رہا چونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. جو پہلا ایشو ہے فراہم ہونے کا، اویلیبلٹی. تو اویلیبلٹی اور افورڈیبلٹی کمبائنڈ solves food security. is food security. جو فوڈ اویلیبلٹی کے ایشو وقتاً فوقتاً کرائسس کریٹ کرتا ہے، لیکن جنرلی اویلیبل ہوتا ہے. فوڈ افورڈیبلٹی کچھ طبقے ایسے ہیں اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں شدید کرائسس سچویشن ہے. میں somewhere in the early 80s بلوچستان میں بائی روڈ ٹریول کر رہا تھا، اور اس وقت مجھے اندازہ ہوا بلوچستان میں سڑکیں نہیں ہیں. جو اب بن گئی ہیں ریور، وہ صرف ہائی ویز بنے ہیں چائنا کے لیے، سڑکیں ابھی بھی نہیں ہیں. جو ریور بیڈز ہیں وہ پانی سے زیادہ اسموتھ ہو جاتے ہیں، تو جیپس اس بیڈس پہ چلتی تھی. میں نے ارلی 80s میں جب ٹریول کیا تو خاران کے کسی چھوٹا سا قصبہ تھا، کہیں رکے تھے ہم، وہاں آٹے کی چکی تھی، اور آٹے کی کچھ بوریاں، گندم کی بوریاں تھی کچھ، اور بہت زیادہ کیکٹس رکھا ہوا تھا. کیکٹس ایک پودا ہے جو ریگستان میں ملتا ہے، سخت ہوتا ہے، کانٹے والا.
تو میں نے اس سے پوچھا یہ کیکٹس یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اس کو ملاتے ہیں ہم آٹے میں، اس لیے کہ اگر صرف گندم کی قیمت پہ آٹا بیچے تو کوئی نہیں خرید پائے گا، اس میں کیکٹس ملا کے اس کی قیمت کم کر کے پھر بیچتے ہیں۔ ایکچوئل کیکٹس جو پلانٹ ہے اس کو آٹے میں ملایا جائے، آٹے میں ملاتے ہیں تاکہ، چونکہ کیکٹس تقریباً فری تھا تو وہ ایوریج کاسٹ آٹے کی پر کلو کم ہو جاتی ہے تو وہ افورڈیبل ہو جاتا ہے۔ تو یہ افورڈیبلٹی کا مسئلہ بہت پرانا ہے۔ جو اویلیبلٹی ہے وہ وقتاً فوقتاً کرائسس کریٹ کرتا ہے، اور وہ کرائسس لارجلی ہم خود پیدا کرتے ہیں، قدرتی نہیں ہے۔ تو اویلیبلٹی میں اگر اس کو لیٹ سے بریک ڈاؤن کروں، ٹھیک ہے، ہمارے جو اسٹیپل فوڈ ریکوائرڈ ہیں اس ملک کے اندر، ویٹ آبویسلی نمبر 1 ہوگا، تیل، لیکن پورا ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں، ویٹ تو پھر بھی ہم پروڈیوس کرتے ہیں، چینی ایک بہت بڑی اسٹیپل ہے اس ملک کی، چاول۔ تو لیٹس اسٹارٹ ود دیز 4 بیسکس، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دیر از اے 5th اینڈ اے 6th وہ بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں۔ بٹ سب سے بڑی جو اویلیبلٹی ہمیں چیلنج اکثر نظر آتی ہے، خود ہی مین میڈ شارٹیجز اراؤنڈ ویٹ۔ آپ نے ذکر بھی کیا تھا پوڈ کاسٹ کے اندر کہ یہ جو شارٹیجز ہیں ہماری خود کی بنائی ہوئی شارٹیجز ہیں۔ یہ اویلیبلٹی ایشوز کیوں آتے ہیں آن اے پروڈکٹ وی پروڈیوس ان ہاؤس؟ جی، ایک تو ریزن شارٹیج کی یہ ہوتی ہے، اور ہمیں میرا خیال ہے جنرلی ہمیں 2-3 ملین ٹن کی ہر سال شارٹیج ہوتی ہے جو ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ اگر ہم ایکریج بڑھا دیں یا پر ایکر ایلڈ امپروو کر دیں تو ہم اتنی گندم پیدا کریں گے جو ہمیں ضرورت ہے۔ اچھا، ہماری ضرورت کو بھی ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری عوام کو جتنا گندم چاہیے اس سے زیادہ پیدا کرنا پڑے گا، چونکہ ہماری گندم افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک جاتی ہے۔ پاکستان کی گندم بہت ہائی کوالٹی سمجھی جاتی ہے انٹرنیشنلی، اور وہ پریفر کی جاتی ہے رائٹ اپ ٹو تاجکستان اینڈ ابو آلسو۔ آپ جو مرضی کر لیں وہ اسمگلنگ تو ہوگی، ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم وہ پروڈیوس کریں کہ جو اس کو اکاؤنٹ فار کر لیں۔ ہم وہ نہیں کرتے، ہم اپنی نیڈ بھی پوری نہیں کرتے، پھر ہم امپورٹ پہ ڈپینڈنٹ ہے۔ ہمیں معلوم ہے ہماری نیڈ کتنی ہے ایز اے جی نیشن؟ بالکل بالکل، یہ ہمیں معلوم ہے، گورنمنٹ کو پتہ ہے، پلاننگ کمیشن کو پتہ ہے، فوڈ منسٹری کو پتہ ہے کہ ہماری نیڈ کتنی ہے۔ اندازاً کتنی ہوگی یہ نیڈ؟ یہ میں 2008 میں جب گورنمنٹ میں تھا، فیڈرل گورنمنٹ میں، اور میں نے کیلکولیٹ کیا تھا، اس وقت 23 ملین ٹنز ہماری ضرورت تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں 28 سے 30 ملین ٹن ہمیں پروڈیوس کرنا چاہیے تاکہ وہ اکاؤنٹنگ فار دا اسمگلنگ اور ایکسپورٹ ٹو افغانستان اینڈ سینٹرل ایشیا پھر ہمارے لیے کافی ہوگا۔ سو لیٹس سے 15-18 ایئرز لیٹر یہ نمبر 23 سے اب بڑھ گیا، 30 ہو گیا، 30۔ تو ہمیں 35 پروڈیوس کرنا چاہیے لیٹ سے نوشنلی۔ ابھی ایگزیکٹ کرنٹ فگرز میرے پاس نہیں، رائٹ، بٹ دس از دا ارتھمیٹک۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، 2 دفعہ کرائسس مین میڈ تھا، ایک دفعہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، ایک ورلڈ بینک سے آئے ہوئے تھے، ایڈوائزر فائنانس تھے، 3 مہینے کے لیے آئے تھے، تو جاتے ہوئے ان کو یہ شو کرنا تھا، دیکھیں آتے ہوئے پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز کتنے تھے اور میں جا رہا ہوں چھوڑ کے کتنے جا رہا ہوں، تو انہوں نے LC نہیں کھلوائی ویٹ کی امپورٹ کے لیے تاکہ وہ پیسے فارن ایکسچینج ڈبے میں کم نہ پڑ جائیں پیسے۔ ہمارا جو ویٹ کی امپورٹ، ہمیں شپس مسٹ ارائیو ہیئر ان جنوری، تاکہ ان فیبرری اور یا مارچ تک وہ امپورٹڈ گندم مارکیٹ میں آ جائیں، چونکہ ہماری اپنی جو پیداوار ہے وہ اس وقت ختم ہو جاتی ہے اور اپریل میں نیا کراپ ہارویسٹ ہوتا ہے۔ سو اٹ از فیبرری مارچ شارٹیج کا پیریڈ ہوتا ہے۔ جنوری میں جہاز لگنے کے لیے ضروری ہے کہ نومبر میں LC کھولے، انہوں نے LC نہیں کھولی، جہاز نہیں آیا، there was a shortage, there were riots all over the country in 1997، چونکہ دکانوں میں گندم نہیں تھا، آٹا نہیں تھا، وہ اویلیبلٹی کا پرابلم تھا۔
यही क्राइसिस 2008 में आया, लेकिन ये 2008 में जो गवर्नमेंट आई उन्होंने इसको रिजॉल्व किया एट वेरी हाई कॉस्ट। 3 जहाज़ गंदम के कहीं जा रहे थे, किसी और मुल्क ने ख़रीदे थे, वो हमने उनसे रीपरचेज़ कर लिए और वो जहाज़ डाइवर्ट करके ले आए पाकिस्तान, तो वो क्राइसिस अवर्ट हो गया। ऑल्दो जब आप गंदम इमरजेंसी में किसी और मुल्क से रीडायरेक्ट करते हैं तो वो उसको पैसे बहुत ज़्यादा देते, सो इट वाज वेरी कॉस्टली, बट इट वाज सो द क्राइसिस इज़ टू फोल्ड। वन इज़ हम इनफ एकरेज नहीं प्रोवाइड करते गंदम को, हमें बाई पॉलिसी करना चाहिए कि इतना एकरेज गंदम में लाजमी होगा बेस्ड ऑन पर एकड़ यील्ड क्या है। तो इट्स अ मैथ प्रॉब्लम, बिकॉज अगर आप कह रहे हैं कि इफ इट्स अ 30, 35 मिलियन, 40 मिलियन, आप उससे यू बैक इनटू एन एकरेज नंबर जी बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग यील्ड्स, और फिर आप मैंडेट कर दें एज अ गवर्नमेंट कि यू हैव टू जी प्रोड्यूस दिस मच वीट, और फिर यील्ड पे जो आपने बात की, यील्ड ऑप्टिमाइजेशन पे, whose job is it to work on yield optimization? जी, ये जो फूड और एग्रीकल्चर की जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका जॉब है पानी फ़राहम करना, वक्त पे फ़राहम करना, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना, फार्मर को एजुकेट करना। फार्मर एजुकेशन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। 1998 से 2003 तक ड्राउट था सिंध और बलूचिस्तान में, बारिशें नहीं हो रही थी, पानी नहीं था। तो बाद में 2003 के फ़ौरन बाद का जब हम डेटा देख रहे थे तो यील्ड बढ़ गई सिंध में। हम ये सोच रहे थे कि पानी था नहीं, यील्ड कैसे बढ़ गई। इन्वेस्टिगेट किया, जब हम फील्ड में गए मालूम किया तो पता चला वो ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालते थे। उनका ख्याल ये था कि जितना ज़्यादा पानी डालेंगे फसल अच्छी होगी। दे वर ड्राउनिंग द क्रॉप्स। सो ये फार्मर एजुकेशन इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। और ये किसका काम है फार्मर एजुकेशन? एक्सटेंशन सर्विसेज। हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक्सटेंशन सर्विसेज है, अच्छा खासा इनका बजट है। और मैं आपको कह सकता हूँ मेरा बहुत सारा काम फील्ड में होते हुए है। एक्सटेंशन ऑफिसर्स अपने दफ्तर में बैठे रहते हैं और कोई नहीं जाता फील्ड में फार्मर को एजुकेट करने के लिए। फार्मर एजुकेशन हो ही नहीं रही है? हो ही नहीं रही है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट वीट, ये सारे क्रॉप्स के हवाले से? सारे क्रॉप्स। इसीलिए हमारी यील्ड बहुत कम है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या इवन साउथ एशियन स्टैंडर्ड्स हमारी यील्ड कम है। सो यील्ड की ऑप्टिमाइजेशन में फार्मर एजुकेशन हो गया, फिर सीड का भी कुछ? सीड है, क्वालिटी ऑफ सीड्स हैं, फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र भी कंटामिनेटेड है, पेस्टिसाइड्स भी कंटामिनेटेड है, प्लाविंग और वो जो बहुत ही प्रीमेच्योर है, मैकेनाइजेशन कम है, मैकेनाइजेशन कम है, पानी की जो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो साइंटिफिक नहीं है। मैंने कुछ अरसा सऊदी अरबिया में काम किया है, वहाँ पर जो इरिगेशन सिस्टम्स हैं वो इतना एडवांस्ड है कि वो द सिस्टम्स मेजर हाउ मच ह्यूमिडिटी देयर इज़ और उस हिसाब से पानी रिलीज़ करते हैं। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो पानी का आउटफ्लो कम कर देते हैं। द मशीन डज इट। हम तो बिल्कुल वो 16वीं सदी की वाराबंदी होती है, वो जो वाटर कोर्सेज बने हुए हैं उस पर पानी छोड़ देते हैं। मेरी ज़मीन अप स्ट्रीम है, मेरी बारी आएगी, मेरा वारा पहले आएगा, तो मैं कट लगा देता हूँ और पानी से फ्लड कर देता हूँ। मेरी बारी ख़त्म हो गई, वो बंद कर देते हैं, आप अपने एंड पे कट लगा के पानी लेंगे। तो हम तो फ्लड कर देते हैं, बजाय इसके कि डायरेक्टली प्लांट को पानी दे थ्रू ड्रिप इरिगेशन और समथिंग, तो पानी भी कम चाहिए। और तो बहुत सारे, ये सारा एग्रोनॉमी का सब्जेक्ट है और ये सारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो जो सीड्स हैं फॉर एग्जांपल बेटर क्वालिटी सीड्स, बेटर यील्डिंग सीड्स, ये मंगवाना, ये पाकिस्तान में बनती हैं, बाहर से आती हैं, इनका क्या सिस्टम होता है? कुछ तो कुदरत का निज़ाम ये है कि जो गंदम मैं पैदा करता हूँ उसी गंदम को ज़मीन में लगाता हूँ तो गंदम पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। सीड्स तो एंडोजनस है, वो हमें, लेकिन मंगवाते हैं, सीड को ट्रीट भी करते हैं केमिकल से ताकि वो
پیسٹ ریزسٹنٹ ہو جائے وغیرہ، اس طرح بہت ساری چیزیں ہوئی ہے. باہر سے منگوانے کا ڈینجر یہ ہے کہ اگر وہ مونسانٹو کی سیڈ آئی تو اس نے تو آپ کو وہ کر دیا کہ وہ چونکہ ان کا انہی سے خریدنا پڑے گا، آپ اپنا سیڈ بیکار ہو جائے گا. اٹ میکس یو ڈپینڈنٹ آن انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کارپوریشن فار سیڈ. سو آئی تھنک اس روٹ پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. تو سیڈ ڈپینڈنسی ہماری لوکل رہنی چاہیے. لوکل رہنی چاہیے. اگر باہر سے منگوا رہے ہیں تو جیسے جو ایری 1960 کے اینڈ میں جو ایک ایگریکلچر ریولوشن آیا جس میں باہر سے سیڈ آیا تھا ویٹ اور رائس کا، ایری رائس اینڈ میکسی پاک ویٹ، یہ اس نے بہت زیادہ پیداوار انکریز کی، لیکن وہ جو نقصان ہوتا ہے وہ نہیں ہوا. رائٹ. تو یہ ہو گیا سیڈ اور یہ ہو گئی فارمر ٹریننگ. فرٹیلائزر کے بارے میں سمجھائیں. آپ کہہ رہے ہیں فرٹیلائزر جو ہم یوز کرتے ہیں کنٹامینیٹڈ ہے؟ ان واٹ سینس؟ ایک تو کیمیکل فرٹیلائزر سوائل کو ڈیگریڈ کرتا ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ نیچرل طریقے اختیار کریں، لیکن جہاں فرٹیلائزر یوز کرنا ہے وہ بہت زیادہ یوز نہ کریں. کچھ فارمر ایسے ہیں جو ضرورت سے زیادہ ڈال دیتے ہیں، زمین کو جلا دیتے ہیں. فرٹیلائزر آپ یوز کریں گے تو پانی زیادہ چاہیے، بیکاز دا سوائل دین ہیز ٹو بی واشڈ. وہ ساری کمبینیشنز ہیں. یہ ایگرونومسٹ جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اس سبجیکٹ کو ہینڈل کرتے ہیں. اور میں جب پڑھتا تھا 1970s میں تو ہم سے سینئر جو ریسرچرز ہوتے تھے وہ ان سبجیکٹس پہ ریسرچ کرتے تھے. ان کے پروجیکٹس ہوتے تھے and these projects were given to them by the planning commission largely. planning commission کے پاس اس وقت کافی بڑا ریسرچ کا بجٹ ہوتا تھا. لیکن 1990s کے بعد تو مجھے نہیں پتہ، ہمارے اپنے ادارے میں کوئی بھی ان سبجیکٹس پہ ریسرچ نہیں کرتا. تو آئی تھنک ہم نے ریسرچ کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. اور سو آئی تھنک دیر از، یہ سارے وجہ ہے ایگریکلچر کے ڈکلائن کا. پیسٹیسائڈس کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا. پیسٹیسائڈس تو ویسے استعمال کرنے نہیں چاہیے آئیڈیلی، بٹ اگر کرتے ہیں آپ نے کہا کنٹامینیٹڈ ہوتے ہیں. کنٹامینیٹڈ تو کوئی بھی چیز استعمال کریں گے جو فائدہ مند ہے وہ بھی نقصان پہنچائے گا. لیکن پیسٹیسائڈس بھی آپ زیادہ استعمال کریں گے. اسی چاول میں بہت زیادہ پیسٹیسائڈس استعمال ہوتا ہے، اور اس کا جو پانی کا رن آف ہے، اوگریگیشن کا پانی کہیں نکلتا بھی ہے نا، آؤٹ لیٹ بھی ہے، وہ جا کے منچھر لیک میں گرتا ہے. ویو ڈسٹرائڈ مرچن لیک، اس میں ساری ایکویٹک لائف ختم ہو گئی ہے. ایک فریش واٹر لیک ہوا کرتا تھا. سو وی ہیو ٹو بیلنس آور پروڈکشن واٹ ایور وی آر پروڈیوسنگ سو دیٹ اٹ از ناٹ ڈیمیجنگ دا ایکالوجی. رائٹ. اینڈ ان ٹرمز آف دی اویلیبلٹی، تو آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ سارے فیکٹرز ہیں دیٹ افیکٹ دی اویلیبلٹی آف دا کراپ. واٹ اباؤٹ افورڈیبلٹی؟ اگر میں آ جاتا ہوں، دیر از اے کانسیپٹ آف سبسڈیز دیٹ دا گورنمنٹ گیوز فار سرٹن کراپس. ٹھیک ہے، گورنمنٹ انکریج کرتی ہے. اب جیسے شوگر ہے انڈسٹری، شوگر انڈسٹری کے بارے میں ہم بہت سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. شوگر ایک اسٹیپل ہے اس ملک کی. سبسڈی کے پرسپیکٹو سے مجھے شوگر انڈسٹری کا سمجھائیں کہ ہاؤ ڈز دیٹ انڈسٹری ورک اینڈ وائی از اویلیبلٹی اسٹل این ایشو. پہلے ویٹ کی بات کر لیتے ہیں. اوکے. گورنمنٹ فلاور ملز کو، آٹے کی جو ملز ہوتی ہیں، ان کو سبسیڈائزڈ کم قیمت پہ ویٹ پرووائڈ کرتی ہے. جو یہ کم قیمت پہ، سوری میں پروسیس سمجھنا چاہ رہا ہوں فار مائی نالج. تو فارمر نے ویٹ پروڈیوس کر لیا بیسڈ آن آل آف دیز فیکٹرز. گورنمنٹ پروکیور کر لیتی ہے. گورنمنٹ نے فارمر سے خریدا ایٹ اے فکس پرائس، اس کم قیمت پہ ملز والوں کو دیتی ہے. اور یہ کم قیمت پہ خریدا اور کم قیمت پہ دیا، یا قیمت کم کر کے مل کو دیا؟ خریدا تو مارکیٹ پرائس پہ، جو گورنمنٹ نے پروکیورمنٹ پرائس فکس کی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ خریدا. بالکل. مطلب 100 روپے ٹن خریدا اور 95 روپیز ٹن مل والوں کو دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ آٹا سستا ہو اور غریبوں کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن فارمر کا نقصان نہ ہو. یہ فارمر کا نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے، نوبل کاز، بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ
मिल वाले सिर्फ हुकूमत की गंदम को नहीं प्रोसेस करते, वो मार्केट से भी ख़रीदते हैं और दोनों को मिला देते हैं। तो अगर 100 रुपये का मार्केट प्राइस है, 50 रुपये का गवर्नमेंट का प्राइस है, तो एवरेज प्राइस 75 रुपीज़ हो गया। ठीक है। उनको आटा 75 रुपीज़ पे बेचना चाहिए, लेकिन वो 75 पे नहीं बेचते हैं, 100 पर ही बेचते हैं। उसकी वजह कुछ इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स हैं। कुछ आइटम्स हैं जो एसेंशियल है और कुछ ऐसे हैं जो नहीं है। रोटी बहुत एसेंशियल है, फ्रूट एसेंशियल नहीं है। अगर कीमतें बढ़ गई, मेरी आमदनी कम हो गई, तो मैं फ्रूट खाना छोड़ दूंगा, लेकिन रोटी खाना नहीं छोड़ूंगा। रोटी की कीमत बढ़ जाएगी, फिर भी रोटी खाऊंगा, दूसरी चीज़ें नहीं खाऊंगा। इसको हम इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी कहते हैं। तो जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं उसकी इलास्टिसिटी लो होती है, कीमत बढ़ने के बावजूद भी लोग ख़रीदेंगे। बिल्कुल। तो मुझे गवर्नमेंट की सब्सिडी मिला के मुझे आटा पड़ता है 75 का जो मैं बेच सकता हूँ, लेकिन मैं 100 का भी बेचूंगा तो लोग ख़रीदेंगे, तो मैं 100 का बेचता हूँ। तो जो आटे की सब्सिडी है दैट कन्वर्ट्स इनटू प्रॉफिट फॉर द मिल ओनर्स, वो पास ऑन नहीं होती, वो पास ऑन नहीं होती। और ये पूरा एक रैकेट है, बहुत अरसे से चल रहा है। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कि ये सब्सिडी एंड कंज्यूमर तक पास हो? लो इलास्टिसिटी प्रोडक्ट की इनपुट सब्सिडी कभी फंक्शनल नहीं हो सकती, ये पास ऑन हो ही नहीं सकता, तो हमें नहीं देनी चाहिए, इस स्टेज पे नहीं देनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि वीट की सब्सिडी होनी नहीं चाहिए? वीट सब्सिडाइज करें आप यूटिलिटी स्टोर पे, और यूटिलिटी स्टोर पे आप राशन कार्ड्स दें कम आमदनी फैमिलीज़ को। इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स में जब माल आता है तो रेस्टोरेंट वाले सारा ख़रीद के ले जाते हैं, कम कीमत का होता है, गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है, वो रेस्टोरेंट वाले क्योंकि क्वांटिटी पे कोई लिमिट नहीं है। तो जब मैं और आप जाएंगे तो जी माल तो ख़त्म हो गया, वो पहले दिन ही रेस्टोरेंट वाले लेके चले गए। तो राशन कार्ड्स इशू करें, और जिसके पास राशन कार्ड है सिर्फ वो ख़रीद सकते हैं यूटिलिटी स्टोर से। वहाँ आप वीट पे सब्सिडी दिए तो वो डायरेक्ट सब्सिडी मिलेगी जो आपके टारगेट ग्रुप है। लेकिन मिल ओनर तो टिपिकली पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, तो ये मसला तो सारा यही है ना, जो पार्लियामेंट में नहीं भी बैठे होते हैं या कोई ना कोई उनका पॉलिटिकल लीवरेज होती है। अच्छा, शुगर की आपने बात की, तो मैं एक सेकंड सॉरी समझना चाह रहा हूँ। तो इस पूरे इक्वेशन में जो सब्सिडी दी जा रही है वो मिल ओनर बेसिकली द बेनिफिशियरी इन दिस इज द मिल ओनर, इज द मिल ओनर इन द नेम ऑफ द पीपल, एंड एवरीवन नोज दिस। ठीक है। इस पे मैं 2008 में जब फेडरल गवर्नमेंट में था तो मैंने पूरा एक 2 पेज का नोट लिख के फाइनेंस मिनिस्टर को दिया था, एक्सप्लेनिंग द इकोनॉमिक्स, ग्राफ भी बना के दिए उसमें। मैंने कहा देखिए जी ये ऐसे होता है, आप मिल ओनर को सब्सिडी ख़त्म करें, यही पैसा जो आप देते हैं ये यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए वीट सस्ता करके। हाउ मच मनी डू यू थिंक वी स्पेंड इन दिस वीट सब्सिडी एवरी ईयर? आई डोंट हैव द नंबर्स, क्योंकि वो हर सूबे का अलग है, बिकॉज दिस इज़ अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, और वो ऑलमोस्ट एवरी ईयर चेंज होता रहता है। वीट की प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस भी बदलती रहती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। So I can't give you numbers, but this is the process. ठीक है। So it's a simple 30 million tons अगर चाहिए, I just do the simple math on that, idea हो जाएगा। ठीक है। Sugar is not an essential crop. शुगर तो essential समझा जाता है। It is a good way for me to get my energy। रोज सुबह चाय पीते हैं चीनी भर भर के, क्योंकि White sugar does not give you any energy. वो इतना प्रोसेस्ड है कि उसमें कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नो न्यूट्रिशन इन इट। इंसुलिन स्पाइक तो होता है ना, तो ऐसा मुझे फील होता है कि मुझे एकदम जान आ गई। जो लोग बिल्कुल शुगर नहीं लेते, एंड आई नो पीपल इन माय ओन फैमिली, वो ना तो चाय में शुगर लेते हैं, मीठा बस चख लिया काफ़ी है, बाकी नहीं खाते, क्योंकि शुगर आपको और बहुत सारी चीज़ों से मिल जाती है। एक्चुअली शुगर इज़ पॉइजन, वाइट शुगर, प्रोसेस्ड शुगर इज़ पॉइजन फॉर द बॉडी। अच्छा, शुगर का ये है कि एक और माफिया है। अच्छा, तो ये अलग माफिया है वीट का? वीट का अलग है, तो ये अच्छा वाला माफिया है? नहीं, शुगर वाला भी अच्छा बुरा तो डिपेंड करता है आप किस एंगल से देखते हैं, हाँ, किसकी तरफ हैं आप। शुगर केन पे प्रोक्योरमेंट प्राइस ज़्यादा होती है मार्केट प्राइस से, टू सपोर्ट फार्मर्स। तो मार्केट प्राइस इज लेट्स से 100, आप फार्मर को 120 में शुगर केन प्रोक्योर करेंगे। 120 प्रोक्योर कर रहे हैं, ठीक है। चूँकि फार्मर को अच्छी प्राइस मिलती है, वो एकरेज बढ़ा देता है, ठीक है। ज़्यादा रकबा,
ज़्यादा रकबा मीन ज़्यादा प्रोडक्शन. बिल्कुल. हर साल 2 साल के बाद एक्सेस प्रोडक्शन होती है. जो मिल वाले कहते हैं कि पिछले साल का शुगर हमारे गोदाम में अभी तक है, तो इस साल हम शुगर के नहीं ख़रीदेंगे. अब फार्मर चीखता है कि नहीं ख़रीदोगे तो हमारा तो सारा ज़ाया हो जाएगा, साल भर तो हम शुगर केन तो नहीं रख सकते, वो सूख जाएगा, सड़ जाएगा. तो गवर्नमेंट एक मीटिंग कॉल करती है, उसमें मिल ओनर कहते हैं कि अच्छा हम अपने गोदाम खाली कर देते हैं, आप हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त दें. इस साल भी 2 दफ़ा एक्सपोर्ट की इजाज़त दी है इस साल. लेकिन एक्सपोर्ट हम इसलिए नहीं कर सकते हैं कि इंटरनेशनल प्राइस तो कम है, हमारी प्राइस ज़्यादा है, तो आप हमें सब्सिडी दें. तो हुकूमत कैश सब्सिडी देती है मिल ओनर्स को, शुगर मिल ओनर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए. चूँकि एक्सेस प्रोडक्शन हुई है, एक्सपोर्ट प्रोडक्शन इसलिए हुई है कि हुकूमत ने प्रोक्योरमेंट प्राइस ज़्यादा रखी है. सो हुकूमत 2 एंड्स पे नुकसान खा रहा है. एब्सोल्युटली. सो एक फार्मर को एक्सेस प्राइस दे रहा है और फिर उस एक्सेस को क्रिएट करके मिल ओनर को जी सब्सिडी दे रहा है टू बी एबल टू एक्सपोर्ट. जी. अच्छा, शुगर केन जो है कोस्टल क्रॉप है, समुंदर के किनारे सबसे अच्छा उसका सुक्रोज कंटेंट होता है, जो उसका शुगर कंटेंट जिसको सुक्रोज कहते हैं. तो पाकिस्तान में शुगर केन सिर्फ ठट्टा, बदीन, सुजावल में भी सदर्न पार्ट ऑफ मीरपुर ख़ास में ग्रो होना चाहिए, और कहीं शुगर केन ग्रो करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए. हम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी शुगर केन ग्रो करते हैं, और उसी वजह से शुगर हम महंगी प्रोड्यूस करते हैं. कंपेयर टू इंटरनेशनल प्राइसेस हमारी शुगर कितनी महंगी होगी? I don't want to get into numbers because these numbers keep changing all the time. But we are always expensive. But we are always expensive. तभी तो उनको सब्सिडी की ज़रूरत पड़ती है, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते बगैर सब्सिडी के. लेकिन वो हर साल एक्सपोर्ट करते हैं. हर 2 साल 3 साल जब उनकी accumulate हो जाता है, जी एक्यूमुलेट हो जाते हैं ना जी. सो अच्छा, इसमें एक और मुझे चीज़ नज़र आ रही है. सो द गवर्नमेंट इज़ बेसिकली इंसेंटिवाइजिंग कि ये एक एक्सपोर्ट किया जाए, उनको पैसे दे रहे हैं भेजने के बाहर, और जब बाहर आप इन्वॉइसिंग करते हैं तो उसका एक अलग मसला होता है कि आपने कुछ पैसे बाहर रख लिए, कुछ पैसे वापस आ गए. वो तो एक हर प्रोडक्ट पे इशू बन गया है कि जो एक्सपोर्टर है वो 100% अपने पैसे यहाँ नहीं मंगवाता. वो तो चाहे वो टेक्सटाइल्स हो. बट इन दिस केस गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज कर रहा है कि ये पैसे अपने बाहर रखे. इन अ सेंस अगर न रखें, बहुत कुछ अगर न रखें तो भी ठीक है, सब्सिडाइज तो फिर भी कर रहा है. वो एक और डिस्टॉर्शन है जो गवर्नमेंट नहीं क्रिएट करती, वो इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी की वजह से है. लोग अपने पैसे यहाँ नहीं रखना चाहते. ठीक है, फॉर इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी रीजंस. इफ़ आई एम वर्किंग देर आर फॉर एन इंटरनेशनल फर्म और मुझे पैसे आते हैं बाहर से, तो मैं भी, और मैं लेट्स से सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करता हूँ फॉर अ फॉरेन कंपनी एंड दे पे मी फॉर इट, मैं उनके साथ भी अरेंज कर देता हूँ कि यार कुछ पैसे मेरे दुबई में पार्क कर देना. सो एनीबडी कैन डू दैट. इट्स नॉट जस्ट शुगर मिल ओनर्स, बट शुगर मिल का ये है कि इनको पैसे कैश मिलते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए. एंड दे आर गिवन दिस मनी बिफोर दे एक्सपोर्ट. मे बी बिफोर, मे बी आफ्टर, बट दे गेट इट. तो इसका मतलब ये है कि शुगर साइड पे 2 साइडेड हिट है जी. एंड 2 साइडेड हिट का एक फर्दर नुकसान ये है कि आपके पास एक्सेस प्रोडक्शन है, और वो जहाँ पे शुगर ग्रो हो रहा है, कुड दैट हैव बीन यूज्ड फॉर व्हीट? एब्सोल्युटली. दिस इज़ फॉर competing crops which is cotton. जी. कॉटन एकरेज हम बढ़ा दें तो अब हम कॉटन इंपोर्ट करने लगे हैं. लेकिन हम तो एक टेक्सटाइल बेस्ड कंट्री हैं. यही तो अफसोस की बात है. हमारी सेकंड लार्जेस्ट रेमिटेंसेस के बाद तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. वी आर एसेंशियली अ कॉटन इकोनॉमी. राइट. बनाना रिपब्लिक हमने सुना है ना, वी आर अ कॉटन रिपब्लिक. राइट. और हम कॉटन इंपोर्ट करने लगे हैं क्योंकि एकरेज कम है, उसमें पेस्ट अटैक का बहुत इंसिडेंस होता है. वी डोंट टेक केयर ऑफ आवर क्रॉप्स. यील्ड बहुत कम है कंपेयर टू इंटरनेशनल यील्ड्स. सो अगेन लैक ऑफ अटेंशन फॉर ऑलमोस्ट 40 years नाउ आई थिंक कि वो प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी विच इज़ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री
उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई है। एंड कॉटन साइड पे इस तरह की कोई सब्सिडी नहीं है, टू साइडेड सब्सिडी, एक्सपोर्ट ऑफ द कॉटन फार्मर से लो या हाई प्राइस पे लिया जा रहा है? बहुत ऑब्वियस नहीं है, सब्सिडी तो हर लेवल पे दी जाती है। नॉट लाइक शुगर ऑब्वियस। नॉट ऑब्वियस लाइक शुगर। कॉटन पे अगर सब्सिडी आप दे रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रन करने के लिए एक जवाज़ बनता है। वीट को आप सब्सिडी दे रहे हैं फॉर फूड दैट फूड सिक्योरिटी। और आपने शुरू में पूछा, मुझे कहा था कि आई वॉज पैशनेट अबाउट दिस सब्जेक्ट। बात यह है कि फूड इज़ द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। अगर कपड़ा नहीं है फटा हुआ पहनूंगा, पुराने पहनूंगा, घर नहीं है झुग्गी में रह लूँगा, लेकिन रोटी और पानी ये इसके बगैर तो ज़िंदा ही नहीं रह सकते, गुजारा नहीं है। तो दैट्स वेयर वी स्टार्ट, वीट इज़ वेयर वी स्टार्ट। लेकिन खाना पकाने के लिए कुकिंग ऑयल भी चाहिए। हम उससे पहले मैं राइस पे आना चाह रहा हूँ, जी, क्योंकि कुकिंग ऑयल तो सारा बाहर से आता बाहर से है, लेकिन राइस भी हमारा एक अच्छा बड़ा एक्सपोर्ट है। राइस का समझाएं, क्या राइस में भी यही सब्सिडी मॉडल अप्लाई होता है जो वीट या शुगर में अप्लाई होता है? राइस में मेरा ख्याल है नहीं होता है, लेकिन राइस इज़ वेरी वाटर इंटेंसिव, जस्ट लाइक शुगर केन। राइस इज़ वेरी वाटर, यानी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। ये गन्ना, चावल, बनानाज, प्याज, इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। और हमारे पास पानी है नहीं है। नहीं है वाटर स्कैर्स कंट्री। क्यों? हमारे पास तो दरिया है और 5 उसकी ट्रिब्यूटरीज नहीं हैं। है, सफिशेंट नहीं है पानी। पानी का सीरियस, पानी की अवेलेबिलिटी का सीरियस क्राइसिस है। हमें वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स से मूव आउट करना चाहिए। तो व्हाई नॉट सब्स्टिट्यूट राइस फॉर वीट? वी कैन डू दैट, बट और भी ऑप्शंस हैं। सिर्फ ये 2-4 क्रॉप्स नहीं है जो हम ग्रो कर सकते हैं। मसलन बलूचिस्तान एप्पल इज़ अ वेरी वाटर इंटेंसिव क्रॉप। एप्पल्स की जगह हम ऑलिव्स ग्रो कर सकते हैं। ऑलिव को बहुत कम पानी चाहिए, बंजर ज़मीन में भी ग्रो हो जाता है। और ऑलिव्स इज़ अ हाई वैल्यू क्रॉप। इनफैक्ट 2 मुल्क है दुनिया में जो मेजर ऑलिव प्रोड्यूसर्स और ऑलिव ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, वो स्पेन और इटली है। बलूचिस्तान कैन बिकम द थर्ड, इतना पोटेंशियल है। इसी तरह बाकी सूबों में भी हम अल्टरनेटिव क्रॉप्स को देख सकते हैं, हाई वैल्यू हो। व्हाई नॉट लुक एट डेट्स? खजूर तो हमारे पास सिंध में, बलूचिस्तान में डेट्स का एक अच्छा, आई एम नॉट श्योर इफ इट्स वाटर इंटेंसिव और नॉट, क्योंकि तो डेजर्ट में भी ग्रो होते हैं। जी, इट्स नॉट। और डेट्स भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ख़ास तौर पे खैरपुर है, सक्कर है, पंजगूर है। एंड देयर हाई क्वालिटी डेट्स। आई हैव बीन टू पंजगूर, मैंने तो वहाँ हाई के डेट्स क्वालिटी चेक किए हैं। डेट्स, वहाँ तो एक कंप्लीट लैक ऑफ अटेंशन की बात है। हम डेट्स को सुखाते हैं, ज़मीन पे चादर बिछा के उसको स्प्रेड कर देते हैं सुखाने के लिए, उस पर मिट्टी गिरती है। Nobody in the world wants our dates। वो समझती है कीड़े घूम रहे होते हैं, contaminated है, बकरे घूम रहे होते हैं, contaminated है। बिल्कुल। डेट्स का प्लांट ड्राइंग प्लांट्स होता है, बिल्कुल। उसको हम प्रोसेस करके अच्छी तरह से पैक करके इट कैन बिकम अ मेजर एक्सपोर्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। आई वुड इवन से फूड सिक्योरिटी में डेट्स प्ले अ बिग रोल, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इट्स शुगर, फाइबर, मतलब सुन्नत है जी। अगर हम डेट्स को ही यूज़ कर लें टू बिकम सेल्फ सस्टेन्ड फॉर एटलीस्ट बेसिक न्यूट्रिशन, व्हाई हैवंट वी इन्वेस्टेड इन वी इम्पोर्ट डेट बिस्किट्स लेकिन हम खुद नहीं बनाते। और ये मैंने 1 साल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में भी यहाँ काम किया है, और ये बहुत डिस्कशन था कि हम बच्चों को, हमारे यहाँ बच्चे स्कूल जब आते हैं ना गांव में, लो इनकम एरियाज़ के, वो नाश्ता करके नहीं आते। दे आर टू पुअर टू हैव ब्रेकफास्ट। सो व्हेन यू आर वोकन अप एंड यू आर हंग्री, यू कांट कंसंट्रेट ऑन योर स्कूल वर्क। तो ये एक इस्टेब्लिश्ड एक वो है कि बच्चे जब स्कूल आएँ तो सबसे पहले उनको एक बिस्किट का पैकेट दें और एक दूध का पैकेट दें, ताकि वो उनकी न्यूट्रिशन वहाँ कवर हो जाए, तो वो कंसंट्रेट कर सके। और डेट बिस्किट इज़ व्हाट इज़ रिकमेंडेड फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि बिस्किट में जो वीट होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं, डेट्स अपनी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, देन यू हैव मिल्क, सो यू गिविंग अ होलसम स्टार्ट टू द चाइल्ड।
اچھا اگر آپ یہ کریں گے نا تو آپ کا جو انرولمنٹ کا مسئلہ ہے، ہم ڈونرز بھی پیسے دیتے ہیں، گورنمنٹ بھی دیتے ہیں تاکہ انرولمنٹ بڑھائے. انرولمنٹ خود بخود بڑھ جائے گا جب پیرنٹس کو پتہ ہوگا کہ میرے بچے کو ناشتہ ملے گا. وہ بچے کو اٹھا کے بھیجیں گے کہ بھائی جاؤ اسکول. صحیح بات ہے. یو سی. اور اس میں اٹس ناٹ دیٹ ایکسپینسو. میں جب پنجگور گیا تھا، آئی ایکچولی وینٹ ٹو پنجگور ڈیٹس دیکھنے. تو وہ جو ایک ہی روڈ بنی ہوئی تھی وہ سی پیک تھی. میں نے کہا اس پہ تو ڈیٹس کی خوب بہت ساری ٹریڈ ہو رہی ہوگی. اس پوری روڈ پہ جب میں تربت سے پنجگور ڈرائیو کر کے گیا تھا، مجھے صرف ایک چیز نظر آئی جس کی ٹریڈ چل رہی تھی، وہ تھی اسمگلڈ فیول. ڈیٹس تو مجھے کہیں سے نظر ہی نہیں آئے. اور مجھے وہاں جا کے اندازہ ہوا کہ ڈیٹس پہ کام کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ یو کین میک اے لاٹ مور منی آن اسمگلڈ فیول آف اے ایران. لیکن ایک چیز مجھے یہ پتہ چلی کہ جو ڈیٹس میں نے خریدے، پھر میں نے ایک بوری خرید لی فارمر سے. میں نے کہا فارمر سے کہ تمہارا ریٹ کیا ہے ڈیٹس کا؟ اس نے کہا میرا وہ 2000 روپے من ہے 40 کلو کا. تو آئی واز شاکڈ. میں نے کہا 2000 روپے من، مطلب 40 کلوز یو گیونگ می فار 2000 روپیز. تو اس نے کہا اچھا چلیں آپ اتنا کر رہے ہیں، آپ مجھے 1200 میں لے لیں. میں نے کہا میں نیگوشیٹ نہیں کر رہا. یہ نہیں آپ نہیں لیں گے، آپ تو باہر سے پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، آپ نہیں لیں گے تو یہ تو مجھے اپنے مویشیوں کو دینا پڑ جائے گا کیونکہ اور کوئی ہے نہیں خریدنے والا. تو میں اٹھا کے وہ 40 کلو والا ایک بوری لے آیا. اور میں یہ سوچنے لگا کہ 40 کلو کی بوری اگر آپ ڈیوائڈ کر دیں، یہی میں نے وہ نیوٹریشن بار کا ایک سوچا تھا کہ اگر ہم بچوں کو ایک فنڈ کر دیں کہ ہم نے ایک نیوٹریشن بار ڈیٹس کا اور ویٹ کا بنا کے روز صبح اسکول میں دے دیا، دا کاسٹ آف دیٹ از لیس دین 80 روپیز 60 روپیز. لیکن آپ ایک چائلڈ کو ہولسم نیوٹریشن دے رہے ہیں جو آپ نے بات کی. لیکن اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں دا پرائیویٹ سیکٹر کی ناٹ ڈو دس. ٹیک آلوز فار ایگزامپل. اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. I've heard کہ KPK کے اندر they've built olive farms and but it's in bits and pieces. آلیو کو آپ لگائیں گے تو 7 سال آن ایوریج لگتا ہے فروٹ نکلنے میں. ایک ایپل فارمر کو آپ کہیں گے جی ایپل ٹری کاٹ کے آلیو ٹری لگاؤ تو 7 سال کیا کرے گا؟ دا گورنمنٹ ہیز ٹو سپورٹ دیٹ. میں آلیو گرو کر رہا ہوں، اس کا ایک پلانٹ چاہیے آئل نکالنے کے لیے جس کو ایکسپیلر پلانٹ کہتے ہیں. پلانٹ نہیں ہوگا تو میں آلیو کہاں بیچوں گا؟ صحیح بات. You see, so it's not just a simple matter of saying that why doesn't the private sector do it? The private sector cannot do it unless and until the government is behind it. There's a program which is 7 to 8 to 10 years, supplemented by setting up a expeller plant and other allied facilities that will convert that olive into exportable product, packaged, and labeled and all that. وہ اٹینشن حکومت کی طرف سے بالکل بھی نہیں ہے. یہ آپ جو بات کر رہی ہیں بڑی مزے کی بات ہے. میں ایک کتاب پڑھ رہا ہوں گنز جرمز اینڈ اسٹیل. اس کے اندر اٹ ٹاکس اباؤٹ دی ہسٹری آف ڈومیسٹیکیشن آف فوڈ. اور جو ڈومیسٹیکیشن آف فوڈ کا جو پرائمری ریجن تھا وہ تھا فرٹائل کریسنٹ، جہاں پہ آج کل ساری جنگیں ہوتی ہیں. وہاں پہ سوال یہ اٹھا کہ ویٹ تو ڈومیسٹیکیٹ ہو گیا کیونکہ وہ تو جلدی اینیول کراپ ہے، لیکن آلیو کیسے ڈومیسٹیکیٹ ہوا؟ کیونکہ آلیو کی لائف سائیکل زیادہ ہے. اس وقت بھی آلیو اس لیے ڈومیسٹیکیٹ ہوا بیکاز سرٹن گورنمنٹس پروموٹیڈ اٹ. جی اس کی وجہ اس کے بغیر کبھی بھی نہیں ہوتا. اس زمانے میں جو وہاں کی سویلائزیشنس تھی انہوں نے اس پہ کام کیا، فوکس کیا کہ ہاں اس پہ بھی ہم کریں گے تب جا کے آلیو وہاں پہ گرو ہوا، ادروائز وہاں پہ آلیو نہیں آتا. دیکھیں جتنی بھی دنیا میں ترقی ہوئی ہے وہ کہیں کوئی ترقی پرائیویٹ سیکٹر نے آن اٹس اون انیشیٹو نہیں کی ہے. اٹ از گورنمنٹ انیشیٹو دیٹ دین ٹرانسلیٹس انٹو پرائیویٹ سیکٹر ورک. ٹیک انٹرنیٹ فار ایگزامپل. اگر امریکہ کا اسٹار وار نہ ہوتا رشیا کے ساتھ، سوویت یونین کے ساتھ، تو آج انٹرنیٹ نہ ہوتا. اٹ از دا انویسٹمنٹ ان ڈیفینس، ہائی ٹیکنالوجی defense methods that then became commercialized. Then of course private sector companies came up, ISPs and what not using, لیکن ایجاد تو اسٹیٹ نے کیا تھا. اور یہی چیز اگر آپ وہ دیکھ لیں ان کی جو اسپیس وارز تھیں رشیا اور US کی، لاسٹ ویک جب ایلون مسک نے راکٹ فائنلی دوبارہ ارتھ پہ لینڈ کیا، that a private company did. لیکن دیٹ وڈ ناٹ ہیو ہیپنڈ اگر دو ملکوں کی
اسپیس ریس پہ جنگ نہیں ہو رہی ہوتی. 50-60 سال کا اسٹیٹ کا انویسٹمنٹ ہے اسپیس ٹریول اور اسپیس ریسرچ میں. وہ جب اب عام ہو گیا ہے تو پرائیویٹ کمپنیز ہیو کم ان ٹو ایکسپلائٹ اینڈ یوز, بٹ سو دا اسٹیٹ ہیز ٹو کم ان. تو مجھے اب اویلیبلٹی کا تو مجھے سمجھ آ گیا ہے. اٹ از اے ڈسکنیکٹ بٹوین سبسڈیز, اسٹیٹ پالیسیز, yield, availability of acreage, پھر obviously the kind of seeds, pesticides, fertilizers we use, یہ combination ہے. اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اب آ جاتے ہیں, آپ نے بات کی the second point of food security is affordability. افورڈیبلٹی میں ہاں ہم کہاں پہ غلط ہیں؟ وہ تو جو جنرل لیول آف پاورٹی جی ہیز ٹو بی ایڈریسڈ, اینڈ پاورٹی کین اونلی بی ایڈریسڈ تھرو امپلائمنٹ. میں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ڈیزائن کیا ہے, لیکن جب میں ڈیزائن کر رہا تھا, اور آج بھی میں جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں کہتا تھا, ایٹ دا ٹائم آئی واز ڈیزائننگ وی گیو پریزنٹیشنز ٹو دا پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, کیبنٹ. میرا ایک رننگ تھیم تھا, دس ول ناٹ ایڈریس پاورٹی. اینڈ اس کے نام کو سلیکٹ کرنے کے لیے بھی مجھے تھوڑی لابنگ کرنی پڑی ود ان دا کوریڈورز آف پاور ان پریزیڈنٹ ہاؤس اینڈ پرائم منسٹر ہاؤس. اٹ از کالڈ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. انکم آپ خود جنریٹ کریں؟ نہیں, پھر کسی کی انکم ہے, کم ہے, اس کو سپلیمنٹ کریں. سپلیمنٹل انکم ہے یہ. ہم غربت ختم نہیں کر رہے ہیں. دیر واز ون ویو کال اٹ بے نظیر پاورٹی ایریڈیکیشن پروگرام. میں کہتا تھا 1000 روپیہ دے کے غربت نہیں ختم ہو سکتی, غربت صرف روزگار سے ختم ہو سکتی ہے. ایک میرے پاس ایک گیسٹ آئے تھے 2 ہفتے پہلے, نسیم بیگ صاحب. انہوں نے مجھ سے ڈسکشن کی ایک کانسیپٹ پہ, یونیورسل بیسک انکم. ٹھیک ہے, جہاں پہ اسٹیٹ ایک پالیسی اپنا لے کہ اگر لیٹ سے آپ کی منیمم ویج ہے 33,035 جو بھی چل رہا ہے آج, آپ اس کا 50% ہر اسٹیٹ کے باشندے کو دے دیں. 250 ملین لوگ ہیں, لیٹ سے 50 ملین اڈلٹس ہیں, 50 ملین اڈلٹس میں آپ 17-18 ہزار روپے سب کو دے دیں. یونیورسل بیسک انکم پہ آپ کا کیا ویو ہے؟ جی, یہ میرا مائی کریئر اسپینز اباؤٹ 45 years, but even before that I had a view that the state must pay a salary to everybody. اور جب میں بلوچستان میں تھا ایز ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر 2013 سے 2016 تک, میں نے ایک ریٹن نوٹ دیا تھا چیف منسٹر کو کہ اتنی کم آبادی ہے بلوچستان کی, اگر ہم everybody who is domiciled in Balochistan is given 1,000 rupees, it is less money than what is given to many other projects. میں نے ان چیف منسٹر سے کہا, سر آپ بھی لے لیں 1000 روپے, مجھے پتہ آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ ویسے ہی دے دیں کسی کو, لیکن اس میں کوئی سلیکشن کرائٹیریا نہ بنائے, اس میں ڈسٹورشنس کریٹ ہوتی ہے, کس کو ملنا چاہیے کس کو نہیں ملنا چاہیے, سب لے لیں ایوریبڈی. تو جو ڈومیسائلڈ ہے اس کو پیسے مل رہے ہیں, ان کو پیسے مل جائیں. تو جو بلوچستان کے آج کل حالات چل رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بہتری آ سکتی ہے اگر اس طرح کی کوئی مہم چلائی جائے؟ 1000 1500 2000 دے کے اب بہتری نہیں لا سکتے, لیکن ان کو اسٹارویشن سے بچا سکتے ہیں. But that's a big thing. جی, جب میں نے BISP شروع کیا تھا 2008 میں, تو میں اسلام آباد میں رہتا تھا اس وقت. میں پھر آفٹر دا فرسٹ راؤنڈ آف ڈسبرسمنٹ میں آئی وینٹ اراؤنڈ راول پنڈی, کچھ 8-10 گھروں کا میں نے سروے کیا. ہمارے پاس ایڈریس تو تھے سب کے. آئی وڈ ناک دا ڈور اینڈ آئی وڈ آسک دیم اباؤٹ دا منی, اینڈ دیر واز ون وومن ہو سیڈ دیٹ اس کا ادھار بند ہو گیا تھا. ہمارے جو لو انکم فیملیز ہے وہ محلے کی دکان سے ان کا ریگولر ادھار چلتا ہے, ایک رولنگ کریڈٹ ہوتا ہے. وہ جو چیز لے آتے ہیں وہ دکان والا لکھ لیتا ہے, اس کا فرض کریں کھاتا لکھ لیتا ہے, اس کو 1000-1500 روپیہ کا بل بن گیا, اس کے پاس 500 روپیہ آئے, اس نے 500 روپے دے دیے, اس نے اس میں سے ڈیڈکٹ کر کے بیلنس ہو گیا. بٹ واٹ ایور دے نیڈ, چاول, چینی, تیل, واٹ ایور وہ خرید اس وقت لے کے آ جاتے ہیں. ان کو ڈینائی نہیں کیا جاتا کہ آپ پیسے دو تو ہم دیں گے. اس عورت نے کہا کہ میرا ادھار بند ہو گیا تھا, اتنا زیادہ ہو گیا تھا, لیکن جب اس دکان والے کو پتہ چلا کہ مجھے BISP سے پیسے مل رہے ہیں,
میرا ادھال شروع ہو گیا واپس. ایک نے کہا کہ میری بیٹی کالج جاتی ہے, میں نے اس کو کالج سے اٹھا دیا تھا. کالج تو گورنمنٹ کا ہے, فیس اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن ٹرانسپورٹ میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی, بس میں جاتے آتے تھے. اب یہ BISP کے پیسے آئے تو وہ دوبارہ کالج جانا شروع کر دیا ہے. سو آئی تھنک دس از آف ایمینس ہیلپ, بٹ اٹس لائک پٹنگ اے بینڈیج آن اے وونڈ. Only employment can take away poverty. Only eradication of poverty will create the affordability for food security. So it is not through a universal basic income. It can. جس طرح BISP کے پیسے ہیلپ کرتا ہے, اس طرح آن دا مارجن یونیورسل انکم بھی ہیلپ کرے گا. اور جو 2 اسٹڈیز BISP کی میں نے دیکھی ہے, تھوڑی اس کے بعد تھوڑی پرانی اسٹڈی ہے, یعنی BISP واز لانچ ان 2008, اس کے بعد کی اسٹڈی ہے, اس کے بعد بھی ہوئی ہے, لیکن یہ 2 اسٹڈیز دونوں نے یہ کنکلوڈ کیا. دے ہیڈ ون گروپ آف فیملیز وچ ور ریسیونگ BISP منی اینڈ اندر وچ ور ناٹ, اور انہوں نے کنکلوڈ کیا کہ جو ریسیپینٹ فیملیز ہیں ان کے ہاں بچوں کے نیوٹریشن لیول بہتر ہے. اچھا, انٹرسٹنگ. اوکے, سو اٹ ڈز ہیلپ. یونیورسل بیسک انکم ول ہیلپ. بٹ دیر از اے کاؤنٹر ویو ٹو دس. میں بات کر رہا تھا, وہ جب ایپیسوڈ آیا تو میرا ایک دوست ہے, ہی از این ایگریکلچرلسٹ, وہ مجھے ملا, ہی سیڈ آئی ویہمنٹلی ایم اپوز ٹو دس, ٹو بیسک انکم. ٹو بیسک. میں نے کہا وائی؟ ہی سیڈ کہ یہ کانسیپٹ ویسٹرن اسٹیٹس میں, ویسٹرن کنٹریز میں چل سکتا ہے, اکانومسٹ کی مائنڈ میں چل سکتا ہے. کہنے لگا میں ایگریکلچر دیکھتا ہوں سندھ کے اندر, اگر میں آلریڈی ایک لیزی ورکر کو انکم دینا شروع کر دوں, وہ تو کچھ اور کام کرے گا ہی نہیں, وہ تو بیٹھا رہے گا. یہ میں ایگریکلچرسٹ کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ ویو ہے, ایک کمپلیٹلی رائٹ ونگ ویو ہے کہ پیسے دے دو گے تو لیزی ہو جائے گا. نو بڈی 99% آف دا پیپل ول ناٹ ڈو دیٹ. BISP کے بارے میں بھی کہا ہے کہ آپ ان کو بھکاری بنا رہے ہیں. 1000 روپیہ دے کے اس کا گھر کا خرچہ تو چلے گا ہی نہیں, کام تو اس کو ویسے بھی کرنا پڑے گا. اور ایوری بڈی وانٹس ٹو بیٹر دیئر لاٹ. کوئی پیرنٹ ایسا نہیں ہے, کوئی والدین ایسے نہیں ہیں جو اپنے بچوں کی زندگی اپنے سے بہتر نہ کرنا چاہے. یہ ہیومن نیچر ہے. اینڈ اٹس دی اونلی ریلیشن شپ جہاں پہ یہ ہے کہ آپ اس کو بہتر چاہتے ہیں اپنے سے. جی, تو اگر آپ ان کو دے رہے ہیں بیسک انکم تو وہ تو پھر اس کی موٹیویشن بڑھے گی. جو غربت نے ایک چیز کی ہے, انٹر جنریشنل پاورٹی, اٹ ہیز کلڈ دا ہیومن اسپرٹ. آپ دیکھیں بالکل لو انکم فیملیز میں آپ ان کو دیں کہ جی یہ 1 لاکھ روپیہ لو اور کچھ کاروبار کرو, وہ نہیں کر پاتا. اس کا انٹرپرائز نہیں ہے اس کے اندر, اس کو سمجھ نہیں آتا میں اس پیسوں کا کیا کروں, کیونکہ وہ میزلو کی ہائرارکی آف نیڈس پہ اتنا نیچے ہے, اتنا نیچے کہ وہ اوپر نکل کے آ ہی نہیں سکتا, سوچ نہیں سکتا. غربت نے اس کی اسپرٹ کو مار دیا ہے. اور انٹر جنریشنل جو میں نے ابھی ایک اور ایریا ہے, میل نرش چلڈرن بینگ بورن. میں نے تھرپارکر میں دیکھا ہے, مٹھی کے ہاسپٹل میں 1 کلو کے بچے ہیں ان دیر وارڈ. 1 کلو کے بچے. میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا, آپ اپنے کیمرہ لے کے جائیں اور وہاں دیکھیں. ان کی ماؤں سے انٹرویو کیا, وہ 30 سال کی ہے, لگتی 12 سال کی ہے. اینڈ شی اسکن اینڈ بونس. وہ خود میل نرشڈ ہے پاورٹی اینڈ ہنگر سے. وہ ایک 13 سال کی عمر میں شادی اس کی ہو گئی, وہ ایک بچہ پیدا کر رہی ہے, وہ 1 کلو کا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. سو افورڈیبلٹی کریٹس دس کائنڈ آف پرابلم آلسو. We are creating a whole generation of malnourished people. When you are malnourished, your brain is not developed. We are creating a whole generation of people who are intellectually inferior because of child malnutrition. We are actually destroying our own future. We are destroying our own future. So affordability in your view is only a byproduct of employment, اگر میں سمرائز کروں اس کو. Of poverty, which is a byproduct of employment.
آف پاورٹی اینڈ جی پاورٹی کو الیویٹ کرنے کے لیے امپلائمنٹ امپلائمنٹ از ون پارٹ آف اٹ. اور اگر ایک انکم سپورٹ یا بیسک انکم کا انکم سپورٹ وداؤٹ امپلائمنٹ انکم سپورٹ ہو نہیں سکتی ہے بیکاز انکم سپورٹ ول نیڈ دا گورنمنٹ ٹو جنریٹ دا فسکل ریسورسز ٹو پے آؤٹ. وہ اسی وقت آ سکتی ہے جب ٹھیک ہے اکنامک سیکٹرز ڈرائیو کر رہے ہیں, ٹیکسیشن جنریٹ ہو رہا ہے. اینڈ ٹیکسیشن پھر اس کو We فنڈ can't have agriculture, industry and other commodity sectors declining and the government then enlarging the budget for income support in whatever way. It's not doable. سو ناؤ آئی گیٹ اٹ. سو لیٹس سے اب ہم آ گئے, ہم نے فوڈ سیکیورٹی کی اویلیبلٹی اور افورڈیبلٹی بھی بات کر لی, اینڈ جو پوری چیز ہنج کرتی ہے فرام دا ساؤنڈ آف اٹ از پالیسی میکنگ. جی پالیسی میکنگ جہاں پہ ہم سبسڈائز نہیں کر رہے ہوں دا رانگ سیکٹرز ان دا رانگ کراپس ان دا رانگ وے ٹو پروفٹ سم اسپیسیفک پیپل, اینڈ پالیسی میکنگ جہاں پہ امپلائمنٹ کریشن ہو. لیٹس سے آئی میک یو دی اکنامک زار, دا فائنانس زار, دا ہول سول, دی SIFC, دا بی آل اینڈ آل آف ایوری تھنگ. واٹ آر دا 5 things you would do today to save Pakistan from imploding from the sound of it? I would designate districts where particular crops have to be grown and mark out the acreage that has to be given. اب اس میں یہ ہے کہ اگر میں جیکب آباد یا راجن پور کو ہم کہہ رہے کہ آپ نے صرف دالیں پروڈیوس کرنی ہے چونکہ ہم امپورٹ نہیں کرنا چاہتے, تو دال از اے لو ویلیو پروڈکٹ, وہ کیوں ہائی ویلیو پروڈکٹ کو گیو اپ کرے گا؟ سو آئی نیڈ ٹو ہیو اے سسٹم آف کمپنسیٹنگ دیٹ فارمر فار گروئنگ دال, تاکہ میرے فارن ایکسچینج بچ جائے. کیونکہ فارن ایکسچینج پہ اگر میں دال اور کوکنگ آئل کا مٹیریل یوز کرتا ہوں, منگواتا ہوں, تو جیسے جیسے ڈالر مہنگا ہوگا فوڈ انفلیشن بڑھتا چلا جائے گا اور غریبوں کو فائدہ ہوگا, افورڈیبلٹی افیکٹ ہوگی. اور اس کو آپ کیسے کریں گے وداؤٹ کریٹنگ دا سیم پرابلم جو ویٹ میں کریٹ ہوئی تھی جہاں پہ آپ نے ویٹ فارمر کو سبسڈی دی تھی؟ جی وہ ہم ویٹ فارمر کو سبسیڈیز نہیں کر رہے ہیں, ہم آٹے کے مل اونر کو سبسیڈائز کر رہے ہیں. دال کے فارمر کو سبسیڈائز ڈائریکٹلی کیا جا سکتا ہے. سوری میں ویٹ کہہ رہا ہوں, شوگر کے فارمر کو آپ ڈائریکٹلی سبسیڈائز کر رہے ہیں. جی لیکن شوگر تو اسینشیل کراپ ہے ہی نہیں. اچھا تو وہ اسینشیل نہیں ہے, دال از اسینشیل. دال از اسینشیل. ٹھیک ہے, گاٹ اٹ. دوسرا یہ کہ شوگر کین اونلی بی گرون ان کوسٹل ڈسٹرکٹس وچ از تھٹا, بدین, سجاول, باقیوں کا نہ کریں, وہ ایکریج اور کراپس میں لے جائیں. رائس پروڈکشن کا آلٹرنیٹیو کراپس دیکھیں, اگین ویلیو ایڈیڈ. We also have to earn foreign exchange, but there can be other avenues of earning foreign exchange. It's not necessary because it is ecologically damaging. لیکن our rice is considered good, basmati level ہوتا ہے, اور اس کی nomenclature اور branding اور سب. جی وہ ضرور کریں, لیکن دیکھیں جی ہم 3 چے ایکسپورٹ کرتے ہیں, اردو کا چے, اور ایک سیٹ آف چے ہم خود رکھ لیتے ہیں. چاول, چمڑا اور چادر. چاول, چمڑا اور چادر. رائس, textiles and leather goods. For the last 75 years, this is all we export. We have failed to diversify. And there is one set of che that we managed to keep within the country, which I wish we had exported. جی وہ چلیں ٹھیک ہے. So I think that's what I would do. I would promote industry by reducing GST to 5%. جب انڈسٹری پروموٹ ہوگا تو امپلائمنٹ بڑھے گا اور ایکسپورٹ بڑھے گا. What prevents us, sorry, sub question, what's stopping us from doing that? Lobbies. There are 2 lobbies, one the stock market lobby and the other is the property lobby, and the third is the importers lobby. ان کو بینیفٹ کیسے ہوتا ہے GST ہائی رکھنے میں؟ انڈسٹری میں انویسٹمنٹ فنڈز نہیں جاتے ہیں, انویسٹمنٹ فنڈ ان کے پاس آتے ہیں. Both these, all 3 markets are speculative markets.
सट्टे बाजी से पैसे बनाए जाते हैं. यू रियली थिंक कि रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट लॉबी ने जीएसटी को प्रमोट किया हुआ है? नहीं, not directly, but as a byproduct they are benefiting. क्योंकि जो बड़े लोग अगर पैसे कहीं लगाने वो they'd rather put it here जो than import lobby है उन्होंने किया हुआ है. The import lobby has consciously, and I am aware of it, over the last 40 years I've been sitting at meetings, talking to industrialists. My own father was an industrialist. My brother was an industrialist. तो हमें पता है कि किस तरह पॉलिसी पैकेज इस तरह बनाया जाता है कि इट इज़ makes it sweeter to import than to produce yourself. There are manufacturers which have actually shut down their factories and are all importing those products and sitting very quietly. उसने कहा जी कोई मसला नहीं, no labor problem, no बिजली problem, no harassment, sit at home, work on telephones and you make money. This is what importers do, this is what stock market dealers do, this is what property dealers do. They sit at home over telephone and make money. But none of these three are creating jobs. And they are against and draining foreign exchange. And draining foreign exchange. And the last thing, the fifth thing, आपने मुझे अब तक कहा है कि designated districts, जी. आपने coastal for sugar allocation की थी, आपने rice की alternatives की बात की है, GST at 5% की बात की है, and if there was one last thing, We have to disincentivize investment in stock market, property market and imports, and you do that through administrative measures. मैं ये कप इंपोर्ट करता हूँ $1 का, और इसको इन्वॉइस करता हूँ 50 सेंट, अंडर इन्वॉइसिंग बहुत हर प्रोडक्ट पे होता है. रूल ये हो कि ये मैंने जब LC खोली है, लेटर ऑफ क्रेडिट ऑर्डर प्लेस किया है, इट शुड गो ऑन अ पब्लिक वेबसाइट, कस्टम्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट हो, और 30 वर्किंग डे का लेट से तक वो बाहर हो. सो A is importing from B for 50 cents. C has the right to buy that out for 60 cents. And I as an importer have compulsory to sell it to him because he's giving me a higher price. 60 cents कर ले, 80 cents कर ले, तो डॉलर की चीज़ 80 सेंट्स में मुझे मजबूरन बेचनी पड़ेगी, कंपल्सरीली बेचनी पड़ेगी. मैं अंडर इन्वॉइस नहीं करूँगा. ये तो कभी नहीं होगा. नहीं, बट आइडिया होना चाहिए. इसी तरह प्रॉपर्टी में है. 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 लाख में रजिस्टर होती है. स्टैम्प ड्यूटी वगैरह सारा 5 लाख पे दिया जाता खैर है. इस पर तो काम शुरू किया है थोड़ा बहुत. लेकिन वो गवर्नमेंट अपना रेट सेट करती है ना, दैट विल नेवर वर्क. आप अगेन वेबसाइट क्रिएट करें. मैं आपसे एक प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ, अंडर इन्वॉइस किया हुआ है, ये साहब जो हैं 20% मुझे ज़्यादा ऑफ़र करते हैं. आई कंपल्सरीली हैव टू सेल इट टू हिम एट 20% हायर प्राइस विच इज़ कोटेड. मैं इसको अंडर इन्वॉइस नहीं करूँगा. तो ये ऑप्शंस हैं जो कसिनो इकॉनमी जो हमने क्रिएट की हुई है, जहाँ सट्टेबाजी से पैसे बनते हैं, वहाँ विंडोज़ क्लोज़ हो जाएंगे. तो और GST का रेट आपने कम कर दिया, it will become more attractive to invest in industry. Your industrial sector will grow. Do you think a flat tax of 10% across doesn't work? No, it doesn't work. Flat tax क्यों नहीं चलता? Across the board income tax, GST, no, full and final. It doesn't work. You have to tax according to the differentiate the tax rate for different income groups. Flat rate doesn't work. And इसके अंदर the last question I want to ask you, the role of SIFC, जो आज एक SIFC इदारा बना है, मतलब shouldn't it maneuver some of the things? It has no place in the economy. It's unconstitutional. The subjects that it is picking up is provincial subject. You can't have a federal organization dealing with it. And they want to वो कहते हैं जी बंजर ज़मीन को हम आबाद करेंगे, क्योंकि पानी हमारे यहाँ शॉर्ट है, तो पानी वहाँ से लेंगे जहाँ पानी इस वक्त इस्तेमाल होता है, तो बंजर ज़मीन आबाद हो जाएगी, आबाद ज़मीन बंजर हो जाएगी. तो बनाया क्यों है फिर SIFC को, और क्या इंटेंशन होगा इसका? आई डोंट नो व्हाट इज़ द इंटेंशन, क्यों बनाया, लेकिन ये डिज़ास्टर है. ये लेट्स एंड दिस अगेन ऑन फूड सिक्योरिटी इशू. ये जो बंजर ज़मीन पे फॉडर ग्रो कर रहे हैं मिडल ईस्ट की मवेशियों के लिए,
اور آباد زمین بنجر ہو جائے گی تو ہمارے پاس روٹی نہیں ہوگی. تو ہمارا ہی نقصان ہے اینڈ میں. جی. کیسر بنگالی صاحب بہت بہت شکریہ, مزہ آیا آپ سے, میں نے کافی کچھ سیکھا فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے. آئی تھنک آپ نے کافی انٹرسٹنگ پوائنٹس ریز کیے, اور جو بھی آپ نے ریز کیا مجھے جو ایک ٹیک اوے ہے میرا, از ویری ایزی. نن آف دس از کمپلیکیٹڈ اسٹف, لیکن اسپیشل انٹرسٹ گروپس میک تھنگز مور کمپلیکیٹڈ دین دے نیڈ ٹو بی. جی ضرور. Thank you for tuning into DigiTales. Stay tuned for more. Please like, subscribe, comment kijiye, and we will bring more guests that you like. And I will see you next time. Bye-bye.